السلام علیکم جی. کل جب یہ خبر آئی تو بڑے چنبے کی خبر تھی کہ جناب ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے سربراہان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ان کے چیمبر میں. اچھا پھر خبر آئی کہ نہیں ان کے ساتھ وفاقی سیکرٹری بھی تھے، وفاقی سیکرٹری دفاع بھی تھے. وفاقی سیکرٹری دفاع ایک ہی ہوتا ہے، وہ وفاق میں ہوتا ہے، تو سیکرٹری دفاع صاحب بھی تھے، وہ بھی جرنیل تھے. پھر خبر آئی کہ نہیں وہ دونوں جرنیلاں نویں نال میں اسسٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ندیم انجم صاحب نہیں تھے، کوئی اور صاحب تھے، لیکن ان کو اسسٹ کرنے واہ جرنیلاں دا اتنے ہفتہ بازار لگا ہوا سی. ٹھیک ہے، اچھا جی پیر بازار لگا ہوا سی تو واہ سارے گئے سن. اچھا جی انہوں نے بتایا، پھر اطلاع آئی کہ نہیں جناب وہ نہیں تھے. اب اطلاع سنتے جائیں، وہ نہیں تھے، وہ بھی تھے ساتھ میں سیکرٹری دفاع بھی تھے. اچھا جی سیکرٹری دفاع بھی ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے. اچھا پھر آئی اطلاع کہ جناب سیکرٹری دفاع کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے. اور پھر پتہ چلا کہ نہیں عمر عطا بندیال بھی کلے نہیں سن، نال منیب اختر اور اعجاز الاحسن بھی بٹھایا ہوا سی. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے پوری ہیرنگ ہو گئی. یار پرانے وقتوں کی بات ہے جب جج جو تھے وہ اتنے بہادر ہوتے تھے، اتنے باضمیر ہوتے تھے اور اتنے ان کے ضمیر صاف ہوتے تھے کہ وہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے اور اوپن کورٹ کے اندر باتیں سنا کرتے تھے. لیکن وہ پرانے دور کی باتیں ہیں، نہ اب وہ اس طرح کے باضمیر جج رہے، نہ اس طرح کے بہادر جج رہے. تو پھر اسی طرح چھپ چھپ کے ملاقاتیں کی جاتی. پھر ایک اور بات بھی اس کے اندر آ گئی کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو پھر ایک خبر آئی کہ پائن ملاقات نہیں تھی، یہ سماعت تھی. اچھا جی یہ سماعت کیوں تھی؟ سماعت اس لیے تھی کہ پچھلی دفعہ جب یہ عدالت فیصلہ کرنے لگی تھی تو اس وقت سیکرٹری دفاع نے کہا تھا کہ ہم آپ کو چیزیں ان کیمرہ بتانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بڑی رونت کے ساتھ اور بے اتنائی کے ساتھ کہا تھا آپ نے جو کچھ کہنا لکھ کے دے دیں. تو میرا خیال ہے پھر سیکرٹری دفاع نے بھی تو کتے جا کے شکایت لائی ہونی ہے. گھر جا کے شکایت لاواں گی، میری چیچی دا چھلا مائی لا لیا. میں گھر جا کے شکایت لاواں گی تو کہیں پہ اس نے بھی جو شکایت لگائی ہوگی نا کہیں پہ جا کے کہ دیکھو جناب میں گل کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے میری گل ہی نہیں سنی. پھر گل سنانے آ گئے اگلے. تو پتہ چلا کہ یہ سماعت ہوئی ہے باقاعدہ اور بڑی لمبی چلی ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے جو ہے. کچھ لوگ 2.5 گھنٹے کہہ رہے ہیں، کچھ 3 کہہ رہے ہیں، کچھ 3.5 کہہ رہے ہیں، چلو جننے بھی ہوئے نسانوں کی. اچھا اب 2.5 اپنا عابدہ پروین تو فرماتی ہیں کہ 2 حرفاں وچ گل مکدی ہے، 2 حرفاں وچ گل مکدی ہے. تو 2 حرفاں وچ اگر گل مکانی سی تو کی کیا ہونا؟ ٹھیک ہے. تو بہت ساری خبریں ہیں، بہت سارے آف دی ریکارڈ انفارمیشن ہے، اور آف دی ریکارڈ انفارمیشن یہ ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ پائن ایسا تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جاندی کرو 4 مئی والا فیصلہ جڑا 4 اپریل والا وہ واپس لو. اور اب جو ہے اور 14 مئی کو جو آپ نے کروانا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے پنجاب کے اندر. اور ساتھ میں ہی آج پھر ایک اور خبر آ گئی سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اب تھوڑی سی مین سٹریم میڈیا پہ بھی آ جائے گی. اور وہ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب سے گزارش کی گئی ہے کہ حضور پورے ملک کے اندر جو الیکشن کی سکیم ہے، جو آئین کا تقاضا ہے کہ پورے ملک کے اندر الیکشن ایک دن میں ہوں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جڑا تسی چول مارن لگے ہو کہ پہلے پنجاب میں کروا کے عمران احمد خان نیازی کو جہاں سے جتوا دیا جائے اور پھر عمران احمد خان نیازی پنجاب کی بنیاد کے اوپر پورے وفاق کو بلیک میل کر کے اسلام آباد کے اوپر قابض ہو جائے، اس کے لیے ہمارا کندھا استعمال نہ کیا جائے. آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو آپ فیصلہ کریں. اچھا اسی اسنا میں کیا ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ بھی آکڑ گئی سی، تو پارلیمنٹ کا میسج بھی جا کے ڈیلیور کر دیا گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر کود پیا. الیکشن کمیشن پاکستان کے بارے میں فواد چودھری صاحب جو کم از کم پہلے 2 دفعہ معافی مانگ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر بکواس فرمائی جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کلیریفیکیشن آ گئی، وضاحت آ گئی. انہوں نے کہا کہ جی اس کو جناب گھر سے نوازا گیا ہے یا پلاٹ دیا گیا ہے یا پتہ نہیں کس طرح کی بک بک کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھلا کی کیا،
جھوٹ پہ بولتا ہے بھونکتا پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کلیریفیکیشن میں 2 حرفاں وچ گل مکائی بھونکتا پیا جھوٹ پیا بولتا جی ٹھیک ہے. تو الیکشن کمیشن نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, فواد چودھری کا کام ہے. ویسے ہی فواد چودھری کو پکڑ لیا کسی دن, وہ اسمبلی میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا, کسی نے پکڑ کے ان کو اوپر اس کے دوپٹہ ڈال کے نہیں پردہ ڈال کے تو اس کو وہاں سے جا کے چڑیا گھر میں چھوڑا ہے. وہ جانور تھا جی ایک کوئی, وہ اسے انڈین کیٹ بھی شاید اس طرح کا اس کا نام ہے کہا جاتا ہے. ہمارے عام زبان کے اندر اس کو لدڑ کہتے ہیں, تو لدڑ کے رہنے والے کو لدڑ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. ایسے ہاتھی والی گل ہے یار. فواد چودھری جو ہے نا اس کا اچھا بھلا نام جو ہے وہ مرحوم نے رکھا ہوا تھا. تو بہرحال یہ ہے جی. اب وزارت دفاع نے باقاعدہ ایک اپلیکیشن دے دی ہے. ظاہر انہیں رپلائی دینا چاہیے تھا, لیکن جس پہ میں تشویش میں مبتلا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 تاریخ کو الیکشن کروانے کی استدعا جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کیوں کی ہے. یہ تو سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے آئینی طور پہ, یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. ویسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا کہ جناب منگل کا روز آخری تاریخ تھی, اگر 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے تو آج آرڈر جانا تھا بیلٹ پیپر کی چھپائی کا, اور چونکہ آج بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آرڈر نہیں جا سکا کیونکہ ہمیں پیسے نہیں لبے, تو اس لیے ہم الیکشن کروانے سے معذور ہیں. 14 مئی کو تو آپ بھول جائیں. اب 14 مئی کے بعد آ جاتا ہے جی پھر بجٹ کی تیاری اور بجٹ کی اپروول. اور بجٹ جو ہوتا ہے جی وہ پاس ہوتا ہے 30 جون سے پہلے, اور 1 جولائی کو بجٹ کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب معاملہ 1 جولائی کے بعد چلا گیا. ٹھیک ہے, اس وقت کوشش پوری ہے موصوف کی جناب عمر عطاب بندیال صاحب کی کہ وہ اپنی زیر نگرانی یہ سارے کام کروا کے جناب عمران احمد خان نیازی جو ہے اس کو اس ملک کے اوپر متمکن فرمائیں اور مسلط فرمائیں. کوشش وہ پوری کر رہے ہیں, لیکن ہاتھ پہ نہیں رہا کہتے. وہ پانڈ اٹھائی جاتی ہے نا, وہ پانڈ اٹھا کے جس طرح پانڈ اٹھوائی جاتی ہے پٹھوں کی, یا آج کل ہمارے گاؤں دیہات کے اندر وہ جو گندم کی کٹائی ہو رہی ہے نا روایتی طریقے سے, تو وہ کاٹ کے تو پھر بڑے بڑے گیلیاں اور پانڈ تو نہیں ہوتی, گیلیاں باندھ کے اور گیلیاں اٹھوائی جاتی ہیں. تو گیلی جو ہے اقتدار کی وہ اٹھوانے کی کوشش کر رہا ہے. سرگودے کا عمر عطاب بندیال نہیں اٹھوائی جا رہی, کیونکہ اس کے ساتھ 2-3 ہاتھ اور پڑیں گے تو یہ اٹھائی جائے گی. یہ ہمارے علاقے کی زبان ہے, ہاتھ ڈال یار ذرا, ہاتھ ڈال, تو ہاتھ اور 2-3 لگیں گے تو اٹھائی جائے گی. اس میں چیف الیکشن کمیشن کا ہاتھ ہے, اس میں وزارت دفاع کا ہاتھ ہے, اس میں وفاقی حکومت کا ہاتھ ہے. یہ 3 ہاتھ اور پڑیں گے. یہ پانڈ بہت وڈی ہے پائے نا, عمران خان کو اقتدار کی پانڈ لدوانا کوئی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے, تو وہ نہیں مل رہی. کوشش ان کی وہ یہی ہے کہ جناب چیف الیکشن اگلا جو ہے جو کہ 17 سپٹمبر کو آئیں گے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان سے پہلے میں الیکشن کروا کے, اور جو بھی دھاندلی کی تھی ثاقب نثار نامی گنڈے نے. ویسے آج یاد کیا چاچو نے ثاقب نثار کا نام لے کے, بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ چلیں ہم تو چلیں بھگتتے رہے ایف آئی اے ثاقب نثار کا نام لے کے, یہ جن کو بینیفٹ ہوا ہے ابھی تو منہ تو پھٹنا. تو آج پھر چاچو نے نام لے لیا اس کا, وہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی وغیرہ کا افتتاح کر رہے تھے, اس کی ایمرجنسی کا, وہ کڈنی اینڈ یورالوجی سینٹر ہے میرا خیال ہے, ہاں وہ اس کا افتتاح کر رہے تھے. بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ اپنے پروگرام کے اوپر جب ہم دن میں کیا کرتے تھے, بھٹی صاحب نے اور میں نے مل کے شور مچایا تھا کہ جناب اس کو اپنا وہ جو کرونا والے دنوں کے اندر اس کو کیا جائے, اس کو استعمال کر لیا جائے, کیونکہ یہ پڑا ہوا تھا لیکن خالی تھا, لاک تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر وینٹیلیٹر بھی پڑے ہوئے تھے, سب کچھ پڑا ہوا تھا, لیکن شہباز شریف کے بغض کے اندر عمران خان نے اس کا افتتاح نہیں ہونے دیا تھا. تو پھر کرونا کے دنوں میں آ کے اس کا افتتاح ہوا تھا, لیکن صرف کرونا کے مریضوں کو رکھنے کے لیے اور اس کے وینٹیلیٹر اور اس کا دوسرا اکوپمنٹ استعمال کرنے کے لیے اس کو کھولا گیا تھا. پھر بعد میں جوتے شوتے مارے تھے باجوے نے کہ یار اس کا افتتاح کر, یار یہ میرا مطلب ہے کہ تمہارے کریڈٹ پہ آئے گا, تو لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. بہرحال جی
وزارت دفاع کی طرف سے اس درخواست کا آ جانا جو ہے لوگوں کے لیے شاید اطمینان کا باعث ہو، لیکن یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ 1 تاریخ کے اوپر الیکشن کروانے کے لیے کے اوپر غور کیا جائے، میں ابھی پوری وہ پریس ریلیز پڑھوں گا یا وہ جو خبر آئے گی ڈیٹیل کی پڑھوں گا تو پھر ہی میری تشویش دور ہوگی۔ یہ ایک قسم کا پھر اس کو امرتا بندیال کو سر پہ بٹھانا ہے، یہ اس کی مطلب اس کی اس کا آئینی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکے۔ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور ڈیٹ دینا بھی اس کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لیکونا تھا جس کی وضاحت کر دی سپریم کورٹ نے، اس نے وہ پنجاب کے صوبے کے الیکشن کا اناؤنس کرنے کا جو حق ہے جو کہ گورنر کا ہوتا ہے وہ اٹھا کے تو الوی کو دے دیا۔ یہ آئین ری رائٹ کری جا رہا ہے، اس کی اسپرٹ کے خلاف نا۔ یہ بندیال گروپ جو ہے، میں بندیال کا ٹولہ کہہ نہیں رہا، لیکن بندیال گروپ جو ہے یہ آئین ہی ری رائٹ کری جا رہا ہے۔ صوبے کے اندر الیکشن اناؤنسمنٹ کرنا یا نہ کرنا گورنر کا کام ہے، اس نے چک وہ حق صدر کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال، اور یہ کام انہوں نے صرف پنجاب کے لیے کیا ہے، کے پی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ جو مرضی ہوتا رہے۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اس میں، لیکن فی الحال جو ہے 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پہ اپنے راجہ کبیر صاحب جو ہیں ان کا فکرہ یاد آ گیا کہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔